بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج ہمارا یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے الدرس الاول، پہلا سبق۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا کتاب کے اعتبار سے ابھی پہلا سبق ہی چل رہا ہے، لیکن ویڈیوز کے اعتبار سے ہماری آج دوسری ویڈیو ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے سبق کے اندر ہم نے تمرین پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، 3 تمرینات ہم نے پڑھنی ہے، اور جو پچھلا سبق ہمارا گزرا تھا انہی کے متعلق 3 ہماری ایکسرسائز ہوں گی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہوا تمرین نمبر 1، یہ پہلی ہے، اس کے بعد پھر دوسری ہوگی، پھر اس کے بعد تیسری ہوگی، اور اس کے اندر انشاءاللہ ہم جو ہم نے پہلے اسباق پڑھے ہیں ان کی دہرائی بھی کریں گے، تاکہ آپ کا پچھلا سبق بھی مضبوط ہو جائے۔ اور اگر آپ نے پچھلے اسباق جو ہے وہ ابھی تک نہیں دہرائے تو اوپر ایک ہلکی سی پٹی آ رہی ہے، اس پر جو ہے وہ کلک کر کے آپ پہلے سبق میں جا سکتے ہیں، اور ڈسکرپشن کے اندر بھی پہلا سبق جو ہے اس کا لنک لگا ہوا ہے، وہاں سے بھی آپ پہلے سبق میں جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، تو ہم جو ہے وہ پہلا سبق شروع کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 1 ہے، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ما ہاذا۔ ٹھیک ہے، ماں کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کا مطلب ہے کیا، اور ہاذا کا مطلب ہے یہ۔ ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ ما ہاذا، یہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے بھی آپ نے لگانا ہے آخر میں، ایسا نہ ہو کہ آپ لفظی ترجمہ کرتے رہیں اور جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو۔ تو ما ہاذا کا مطلب ہوتا ہے کیا یہ، لیکن یہ پورا جملہ ہے۔ ٹھیک ہے، جملہ ہے، اور جملے کا ترجمہ جو آپ کو پتا ہے، جملہ مکمل ہوتا ہے تو آخر میں ہے یا ہے آتا ہے، تو یہ آپ نے لگانا ہے ما ہاذا، یہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے ما ہاذا، یہ کیا ہے، تو آپ نے آخر میں ہے بھی لگانا ہے کیونکہ یہ پورا جملہ ہے۔ اب جو ہے وہ سب سے پہلے یہاں پر ہم ایک چیز جو ہم نے پیچھے بھی دہرائی تھی وہ پڑھ لیتے ہیں، ہاذا کی تعریف۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ حضرات کے پاس کتاب موجود ہوگی، میں نے آپ سے کہا تھا کتاب لازمی لینی ہے، آپ کو سبق جو ہے بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ کتاب نہیں ہے تو سبق آدھا سمجھ میں آئے گا، یہ بات نوٹ فرما لیں۔ آپ جتنے مرضی اچھے جو ہے وہ استاد کے پاس چلے جائیں، کتاب اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سبق اچھے سے نہیں سمجھ سکیں گے، یہ پہلی بات نوٹ فرمائیں۔ تو آپ کے پاس کتاب موجود ہوگی تو اس میں آپ ہاذا کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کہیں پر بھی لکھ سکتے ہیں کچی پینسل کے ساتھ، اور یہ ہاذا کی ڈیفینیشن ہے، ہم ہر روز اسی ڈیفینیشن کو پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو اس کی تعریف کیا ہے؟ ہاذا اس میں اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں اشارہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے ذریعے سے ہم اشارہ کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں یہ چیز لے لو، یہ کتاب پکڑ لو، یہ قلم پکڑ لو، یہ کرسی اٹھا لو، تو یہ ہم اشارہ کرتے ہیں نا، تو یہ وہی اشارہ ہے جو اردو میں ہم یہ استعمال کرتے ہیں اور ساتھ اشارہ کرتے ہیں، عربی میں اس کی جگہ پر ہاذا بول دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ہاذا کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ہاذا اس میں اشارہ ہے، اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مفرد کا مطلب اکیلے، ایک کے لیے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ ایک چابی ہے تو ہم ہاذا استعمال کریں گے، اگر یہ 2 چابیاں ہیں تو ہاذا استعمال نہیں ہوگا، اگر یہ 3 ہے یا 3 سے زیادہ ہیں تو ہاذا استعمال نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہوگا وہ ہم پڑھیں گے۔ تو اس لیے مفرد کا مطلب یہ ہے اکیلا، ٹھیک ہے، ایک۔ تو اگر کوئی چیز ایک ہے تو اس کے لیے پھر ہم ہاذا استعمال کریں گے، اور مفرد ہو مذکر، مذکر بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، مؤنث نہیں ہونی چاہیے، مذکر اور مؤنث کی علامات بھی ہم پڑھیں گے۔ تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ہاذا اس میں اشارہ ہے، اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ وہ قریب ہو۔ ٹھیک ہے، مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ وہ قریب ہو۔ وہ یہ کا اشارہ ہم کرتے ہی اس وقت ہے جب چیز ہمارے قریب ہو، اگر دور ہو تو ہم وہ کہتے ہیں، وہ کام کر لو، وہ چیز پکڑا دو، ٹھیک ہے، وہ گلاس اٹھا لو، تو ہم وہ کا اشارہ اس وقت کرتے ہیں جب چیز دور ہو، تو یہ کا اشارہ ہم کرتے ہیں قریب کے لیے، لہذا اس کا معنی جب یہ ہے تو اس کا مطلب یہ قریب ہوگا۔ تو اب اس کی مکمل ڈیفینیشنز میں آپ کو ایک دفعہ دہرا رہا ہوں، اس کو اپنے پاس لکھ لیں اور یاد کر لیں اچھے سے کہ ہاذا اس میں اشارہ ہے، اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ وہ قریب ہو۔ ٹھیک ہے، چلے جی، تو یہ ہم نے پڑھ لی۔ اب ترجمہ کرتے ہیں، ما ہاذا، یہ کیا ہے۔ ہاں، اب اس کا جواب آپ نے، تمرین ہے نا تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ما ہاذا، یہ کیا ہے، تو آپ اس کا اچھا طریقہ، ایک بہترین طریقہ یہ ہے، کیونکہ تمرین آپ کو خود حل کرنی چاہیے، تو اب آپ کو میری ویڈیو یہاں پر روک دینی چاہیے، اور یہاں پر آپ کو پہلے ان سب کے جوابات خود سے دینے چاہیے، جب خود سے دے دیں تو پھر اس کے بعد میری ریکارڈنگ کو سنیں، تاکہ آپ دیکھیں کہ آپ نے اس میں سے کس کا صحیح جواب دیا، کس کا جواب غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہاذا مفتاح، یہ ایک چابی ہے، ما ہاذا، یہ کیا ہے، ہاذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، ما ہاذا، یہ کیا ہے، ہاذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ دیکھیے جی، اب ہم نے ہاذا کے بارے میں پڑھ لیا، اب یہاں پر ہم ماں کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ ماں
پیچھے سبق اگرچہ آپ پڑھ چکے ہیں، ماں کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کو بھی نوٹ فرما لیں کہ ماں یہ غیر ذوی العقول، یہ لفظ یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ کچھ اصطلاحات جو ہے وہ یاد کرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ اصطلاحات کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ جامع ہوتے ہیں، یعنی اس ایک لفظ کے اندر پورا جو آپ نے ایک لائن میں وضاحت کرنی ہوتی ہے وہ چھپی ہوتی ہے، تو اس ایک لفظ کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب بعد میں اگر سے آپ کھول کے بتا بھی دیں، لیکن اس ایک لفظ کو لازمی یاد کریں، غیر ذوی العقول، ٹھیک ہے؟ ذال، واو اور الف لام، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ عین قاف واو لام، العقول، ٹھیک ہے؟ غیر ذوی العقول، اس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو جن میں عقل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی کہ ماں کے ذریعے سے غیر ذوی العقول کے بارے میں سوال سوال کرنے کے لیے ماں کو استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ غیر ذوی العقول کے بارے میں سوال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ماں کو غیر ذوی العقول کے بارے میں سوال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ آسان الفاظ میں آپ سمجھ لیں، غیر ذوی العقول کا مطلب کیا ہے کہ جن میں عقل نہیں ہوتی، جن چیزوں میں عقل نہیں ہوتی اس کے بارے میں اگر آپ نے سوال کرنا ہو تو ماں کے ذریعے سے سوال کریں۔ اب دیکھیں پین ہے، اس میں عقل نہیں ہے، تو اب آپ نے پوچھنا ہو کہ یہ کیا ہے، تو اب دیکھیں تو آپ اس کے ذریعے سے کریں گے ما ہادا، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے اگر کسی جانور کے بارے میں آپ نے سوال کرنا ہو، مثال کے طور پر بلی ہے، آپ نے اس کے بارے میں سوال کرنا تو آپ کہیں گے ما ہادا، یہ کیا ہے، جواب دی جائے گا ہادا قطن، یہ بلی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بلی میں بھی چونکہ عقل نہیں ہوتی، اس لیے بلی کے بارے میں جانور جتنے بھی جانور ہیں ان کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آپ کو ما استعمال کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ما ہادا، یہ کیا ہے، تو جواب کیا آئے گا ہادا قلم، یہ ایک قلم ہے، ما ہادا، یہ کیا ہے، ہادا بابن، یہ ایک دروازہ ہے، ما ہادا، یہ کیا ہے، ہادا بیتن، یہ ایک گھر ہے، ما ہادا، یہ کیا ہے، ہادا کرسیجن، اس کا تلفظ آپ نے ٹھیک پڑھنا ہے، کرسیجن، یا کے اوپر شد ہے اور دو پیش ہے، ہادا کرسیجن، یہ ایک کرسی ہے۔ یہ تھی ہماری پہلی تمرین جو ہماری ماں کے بارے میں تھی، ٹھیک ہے؟ ما ہادا کے بارے میں تھی، ہماری پہلی تمرین مکمل ہوگی الحمدللہ۔ اب آ جائیں دوسری تمرین کی طرف، دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے تمرین نمبر 2، ٹھیک ہے؟ ابھی ہمارا دیکھیں الدرس الاول، پہلا سبق ہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تمرین پہلے سبق کی دوسری تمرین آگے، اب اس میں حمزہ استفہام کے بارے میں پوچھا گیا ہے، پہلے تھا ماں، ماں جو سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اب یہاں پر آ گیا حمزہ استفہام کے بارے میں سوال کرنے کے لیے۔ تو سوال ہے اہذا بیتن، ٹھیک ہے؟ اہذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ آپ دیکھیں یہ تو گھر نہیں، یہ تو مسجد ہے، اور اب میں نے آپ کو حمزہ استفہام کے بارے میں ہم دہرا رہے ہیں سبق، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو حمزہ استفہام کے بارے میں کیا بتایا تھا، اس سے کسی چیز کو یقینی طور پر جاننے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے کسی چیز کو یقینی طور پر یا کسی چیز کے بارے میں یقینی طور پر جاننے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، یعنی آپ کو اس بارے میں شک ہوتا ہے۔ اب آپ کو جو تھا وہ شک تھا کہ یہ مسجد بھی ہو سکتی ہے، یہ گھر بھی ہو سکتا ہے، یہ بلڈنگ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی محل بھی ہو سکتا ہے، تو اب آپ نے سوال کیا کہ بھائی یہ احاطہ بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ تو آپ نے کہا تھا اس کے جواب میں دو جواب میں اس کے چیزیں آئیں گی، ایک لا اور ایک نام۔ اگر سوال کرنے والے نے سوال کیا، اگر اس نے صحیح سوال کیا تو نام آ جائے گا، اور اگر نہیں کیا تو لا آ جائے گا، تو اس کے جواب میں ہمیشہ نام آئے گا یا پھر لا آئے گا، تو جواب میں آپ نے لازمی نام یا لا کہنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو احاطہ بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ کیونکہ یہ گھر نہیں ہے تو جواب میں کیا آئے گا لا، ٹھیک ہے؟ لا، اس کے بعد آپ جو ہے وہ جواب دیں گے لا ہاذا مسجد، نہیں یہ ایک مسجد ہے، ٹھیک ہے؟ آگے احاذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ ٹھیک ہے، جواب لا ہاذا قلم، نہیں یہ قلم ہے۔ آگے سوال آتا ہے احاذا قمیص، دیکھیں اب یہاں پر دونوں میں لا سے جواب دیا گیا، اب یہاں پر دیکھیں اس کے مطابق ہے تو یہاں نام سے جواب آئے گا، احاذا قمیص، کیا یہ قمیص ہے؟ جواب آئے گا نعم ہاذا قمیص، یہ ایک قمیص ہے۔ آگے احاذا نجم، کیا یہ ستارہ ہے؟ جواب نعم ہاذا نجم، جی ہاں یہ ایک ستارہ ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ آپ کا پہلی تمرین ماں کے بارے میں تھی، ماں استفہام کے بارے میں، اور یہ جو تھا حمزہ استفہام کے بارے میں تھا۔ اب ہماری تمرین نمبر 3 آئے گی۔ تمرین نمبر 3 میں کیا ہے کہ اب یہاں پر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ تمرین نمبر 3 اقرا وکتب، ٹھیک ہے؟ اقرا وکتب، اصل میں یہ لفظ تھا اکتب، ٹھیک ہے؟
حمزہ کے اوپر پیش تھی، لیکن واو کی وجہ سے ہم نے واو کو کاف کے ساتھ ملا دیا تو یہ حمزہ گر گیا، ٹھیک ہے. سو پڑھتے ہیں وقتب، کو پڑھنے والا تلفظ بھی آنا چاہیے. اقرا پڑھو، وقتب اور لکھو، امر کے سیغے حکم دیا جا رہا ہے اقرا پڑھو. جیسے قرآن میں بھی آتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا پڑھیے، ٹھیک ہے، بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے، اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. تو اس میں جو ہے وہ اقرا، دیکھیے اس سے ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اور تو اب یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے ریڈ اینڈ رائٹ، ٹھیک ہے، کہ پڑھیے اور لکھیے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، میری ویڈیو کو یہاں پر روک دیں، ایک دفعہ پورا پڑھیں خود، کیونکہ اس پہ زبر زیر پیش نہیں لگی ہوئی، اس کو پڑھیں. اور جو ہے وہ پھر جس لفظ میں آپ کو شک ہو کہ یہ لفظ میں نے ٹھیک نہیں پڑھا تو میری ویڈیو سنیں اور دیکھیں وہ لفظ میں نے ٹھیک پڑھا یا نہیں پڑھا. اگر آپ نے پڑھا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں پڑھا تو اس کو ٹھیک کر لیں، ٹھیک ہے جی. اس کو پہلے آپ نے خود پڑھنا ہے پورا، پھر میری ویڈیو چلا کر دوبارہ سننا ہے. تو میں پڑھ دیتا ہوں. ہاذا مکتب، ٹھیک ہے، ہاذا مکتب، یہ ایک میز ہے. ہاذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے. ہاذا قلم، یہ ایک قلم ہے. ہاذا سریر، یہ ایک چارپائی ہے. ما ہاذا، ٹھیک ہے، ما ہاذا یہ کیا ہے. ہاذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے. اہذا بیت، کیا یہ ایک گھر ہے. لا ہاذا مسجد، نہیں یہ ایک مسجد ہے. ما ہاذا یہ کیا ہے. ہاذا مفتاح، یہ ایک چابی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں نے تلفظ جو ہے وہ میں نے اس کو پڑھ دیا. اب آپ نے اس کو جو ہے وہ لکھنا بھی ہے. لکھنے کا کیوں کہا گیا، لکھنے کا اس لیے کہا گیا تاکہ آپ کو یہ لکھنا ہے کہ مکتب کیسے لکھتے ہیں، مسجد کیسے لکھتے ہیں، قلم کیسے لکھتے ہیں، سریر کیسے لکھتے ہیں. تو اس کو لکھنے سے آپ کو یہ لفظ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے، اور جب کبھی آپ کو عربی لکھنی ہوگی تو یہ الفاظ آپ کو تنگ نہیں کرے کہ کرسی کیسے لکھتے ہیں، بیت کیسے لکھتے ہیں، اور مفتاح کیسے لکھتے ہیں، سریر کیسے لکھتے ہیں. تو یہ آپ کی املا کی غلطی بھی نہیں ہوگی. تو یہ کام تمرین جو ہے وہ جو طالب علم تمرین حل نہیں کرے گا تو آپ یقین جانیں کہ وہ سبق جو ہے وہ اس کو پچھلا سبق جو اس نے پڑھا ہوگا وہ بھی بھلا دے گا. تو تمرین کا حل کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. تو آج کے سبق کے اندر ہم نے 3 تمرینات پڑھی. پہلے تمرین ماں کے بارے میں تھی، دوسری تمرین حمدہ استفہام کے بارے میں تھی، اور تیسری تمرین تھی اقرا وقتب کے پڑھنا تھا آپ نے، کیونکہ اس میں زبر زیر نہیں لگی ہوئی، تاکہ آپ کو زبر زیر خود لگا کے آپ پڑھیں کہ میں لفظ ٹھیک پڑھا یا نہیں پڑھا. اور اس کے بعد لکھنا بھی تھا اس کو تاکہ آپ کی املا کی غلطی نہ ہو، آپ کو یہ عربی لکھنی بھی آئے. تو یہ 3 تمرینات تھی. آپ نے اس تینوں تمرینات کو جو ہے وہ لازمی حل کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ جو ہے وہ ڈسکرپشن سے بھی پہچان سکیں گے، اور اس طریقے سے جو تھمبنیل ہے وہاں سے بھی آپ پہچان سکیں گے. تھمبنیل پہ لکھا ہوگا تمرین 1 2 3، یعنی اس سبق میں تمرین آپ کو 1 2 3 تین تمرینات جو ہے وہ پڑھائی جائیں گی. تو یہ اس کورس کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کے آپ کو ہر ویڈیو پر تھمبنیل لگا ہوگا. آپ کا بہت ٹائم بچ جائے گا. آپ تھمبنیل دیکھیں گے کہ آپ نے کون سا سبق پڑھنا ہے تو آپ اس سبق کو جو ہے وہ پلے کر دیں گے. اور ابھی دیکھیں الدرس الاول ہے، پہلا سبق ہے پہلے سبق کے میں دوسری ویڈیو، تو تھمبنیل پہ بھی لکھا ہوگا الدرس الاول. تو آپ تھمبنیل سے بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے الدرس الاول پڑھنا ہے، الدرس الثانی پڑھنا ہے، الدرس الثالث پڑھنا ہے، الدرس الرابع پڑھنا ہے. تو آپ کو تھمبنیل سے تمام چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی، آپ کا بہت سا وقت بچے گا. ٹھیک ہو گیا. اور باقی آپ نے اگر کوئی چیز جو ہے وہ سننی ہوگی تو ڈسکرپشن میں آپ کو جو ہے وہ جتنے ہمارے اسباق ہو جائیں گے، پچھلے تمام اسباق کے لنک جو تھے ویڈیوز کے وہ ڈسکرپشن میں بھی لگے ہوں گے. اور آپ پلے لسٹ اپنے پاس سیو کر کے پلے لسٹ سے بھی جو ہے وہ آپ اسباق سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ نے جو ہے وہ ان سبق کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اور اس کو جو ہے وہ لازمی دہرانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.